بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ قدیم روم میں بسنے والے باپ اپنے بچوں کو صرف اس لیے کیوں چھوڑ دیتے تھے کہ وہ بدصورت بچے ہیں، اور آخر رومن گارا کیوں کھاتے تھے؟ اس میں کون سی افادیت تھی؟ اور ایک خستہ حال لکڑی رومنز کے لیے جان لیوا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ان سوالوں سے پریشان ہیں تو چلیے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں روم کے تہذیب و تمدن کی اس ویڈیو میں۔ قدیم روم اس قدر گنجان آباد تھا کہ آبادی کے لحاظ سے جگہ ناکافی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ لوگوں کو کم جگہ پر رہائش دینے کے لیے انسولا تعمیر کیے گئے۔ غریب طبقہ اپارٹمنٹ نما بلڈنگز میں رہا کرتا تھا۔ 100 فٹ تک لمبے مستطیل اپارٹمنٹس جنہیں انسولا کہتے تھے، ان عمارتوں میں صرف غریب طبقہ رہا کرتا تھا، اور یہ خاص طور پر نچلے طبقے کے لیے بنائے گئے تھے۔ انسولا کا مطلب ہے جزیرہ۔ روم انسولا عمارتوں سے بھرا ہوا تھا جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم فاصلے سے تعمیر کیے گئے تھے، یہاں تک کہ روم کی بیشتر گلیاں ایک بھول بھلیاں کے جال کی منظر کشی کرتی تھیں۔ یہ عمارتیں آپس میں اتنی قریب بنی ہوئی تھیں کہ اگر اپنے اپارٹمنٹ میں موجود آدمی اپنی کھڑکی میں کھڑے ہو کر بازو پھیلاتا تو اس کا بازو ساتھ والے اپارٹمنٹ کے رہائشیوں سے جا ٹکراتا۔ امیروں کی رہائش گاہ تو الگ تھلگ ہوا کرتی تھی، اور ان کے لیے خاص طرز کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے جنہیں ڈومس کہا جاتا تھا۔ ڈومس کا سائز ایک بہت چھوٹے لیکن پرآسائش گھر سے لے کر ایک حویلی تک ہو سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو ایک ڈومس نے پورے شہر کے بلاک پر قبضہ کر لیا ہوتا تھا۔ اس میں اس قدر گنجائش ہوا کرتی تھی کہ عمرہ اپنے آفس کے معاملات بھی گھر میں قائم شدہ دفتر میں دیکھا کرتے تھے، اور عبادات کا انتظام بھی ڈومس میں ہی کیا جاتا تھا۔ تمام ڈومس آزادانہ ڈھانچے تھے، کچھ جدید دور کے ٹاؤن ہاؤسز کی طرح تعمیر کیے گئے تھے جن کے درمیان مشترکہ دیواریں تھیں، کیونکہ عمرہ کی حفاظت ایک بنیادی پریشانی تھی۔ لیکن وہاں پر گلیوں کا نظام بھی نہیں تھا، اور گھر کی کوئی بھی کھڑکی باہر کی جانب نہیں ہوتی تھی۔ تو چلیے اب سمجھتے ہیں کہ خستہ حال لکڑی موت کا پروانہ کیسے ہوا کرتی تھی۔ انسولا میں پانی یا صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ غریب لوگوں کو کئی دوسرے روم میٹ کے ساتھ اپارٹمنٹس کرائے پر لینے پڑتے تھے جو کہ دہاڑی دار مزدور تھے۔ اگر آپ کی پڑوسی حاملہ عورت ہوتی تو بچے کی پیدائش کی اذیت سننا بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی، جیسا کہ روم میں خواتین کے ہاں بچوں کی پیدائش گھر میں ہوا کرتی ہے۔ انسولا مٹی کی اینٹوں اور لکڑی سے بنا ہوتا تھا، اور ان کا غیر محفوظ ہونا ہر جگہ مشہور تھا، اور آگ سے یہاں مکمل تباہی ممکن تھی۔ ان انسولا میں لکڑی کی بہتات تھی، لکڑی کے فرش اور یہاں تک کہ چھت بھی لکڑی کی ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جبکہ رومیوں کے پاس اس وقت تندور نہیں تھے، لیکن ان کے پاس گرم کوئلوں کے ساتھ پورٹیبل بریزیئرز موجود تھے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ آگ کیوں لگا کرتی تھی۔ روم میں فائر مین ہوتے تھے جو آگ پر نظر رکھتے تھے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے انہوں نے آگ بجھانے کی غرض سے بالسٹے کے ساتھ ملحقہ عمارتوں کو مسمار کر دیا تھا، اور وہ آگ بجھانے کے لیے پانی کی بالٹیوں کا استعمال کرتے تھے۔ اگرچہ آگ اور ناقص عمارتوں کا مطلب بہت سارے لوگوں کا بے گھر ہونا تھا، اس کے باوجود وہاں کوئی عوامی پناہ گاہیں نہیں تھی جہاں لوگ جا کر رات بتا سکیں۔ اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ کا سارا سامان آگ کے ساتھ غرق ہو گیا ہے، تو آگ لگنے کی صورت میں متاثرین تنگ گلیوں میں کھلے آسمان کے نیچے ہی گزارا کیا کرتے تھے۔ روم میں کام سخت گیر تو تھا، لیکن کام کے اوقات سب کے پسندیدہ تھے۔ روم میں کام کرنے کے حالات کمر توڑ ہوتے تھے، لیکن ان کا دن زیادہ لمبا نہیں تھا۔ یہ صبح کے قریب کام شروع کرتے تھے، تقریباً 6 بجے کے قریب۔ ایک رومن کی گھڑی اور سورج کی شعاعیں انہیں جگانے کے لیے کافی ہوا کرتی تھی، لیکن اگر یہ کافی نہیں ہوتا تھا تو گلیوں کا شور ان کو جگانے کے لیے دوسرا اور آخری حربہ تھا۔ قدیم روم میں کسی کے کام کا تعین وقت سے نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے کام پر جانے کا مطلب ایک مناسب وقت پر کام شروع کرنا تھا۔ کام شروع کرنے سے پہلے ایک عام رومن اپنا انسولا چھوڑ کر سڑکوں کی طرف جاتا تھا اور تھرموپولیم میں
فوری ناشتہ کرتا تھا۔ قدیم روم میں یہ فاسٹ فوڈ کے مترادف تھا۔ کام دوپہر تک چلتا تھا اور اس کے بعد کا وقت فرصت کے لیے وقف تھا، جو کہ بات کے لیے بہترین وقت تھا، جبکہ کچھ دکانیں کھلی رہتی تھیں۔ کھانے کے لیے ہوٹلوں کو رات دیر تک کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ روم میں خاندان کا طرز، سلطنت کی بنیادی سماجی اکائی، امیر یا غریب سے قطع نظر خاندان تھا، اور خاندان کے وجود کی تشکیل سلطنت کے ابتدائی دنوں سے ہی پیٹر فیملیز کے تصور سے ہوئی تھی۔ اس تصور کے مطابق گھر کا سربراہ مرد تھا، اور یہ فیصلہ کرنا مکمل طور پر اس پر منحصر تھا کہ خاندان میں سب زندہ رہیں یا مریں۔ اگر کوئی بچہ بدصورت پیدا ہوتا تھا تو باپ پر منحصر تھا کہ وہ بچے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے بچوں کو غلامی کے لیے بیچ سکتا تھا، تاہم اپنے بچے پر مرد کا یہ مکمل اختیار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا اور بعد میں مکمل ختم ہو گیا۔ تاہم اپنی بیویوں پر مردوں کا اختیار ان کی موت تک جاری رہا۔ اب جانتے ہیں کہ روم کی اکثریت آخر گارا کیوں کھاتی تھی۔ چلیے اس کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں۔ شہری جو کھانا کھاتے تھے، اس کا تعین ان کی معاشی حیثیت کے مطابق کیا جا سکتا تھا۔ غریب لوگوں کے لیے خوراک کی دستیابی کا تعین اناج کی ماہانہ تقسیم سے کیا جاتا تھا۔ بہت سے رومن شہریوں کے لیے دن کا اہم کھانا 4 سے 6 بجے کے درمیان کھایا جاتا تھا۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہلکے ناشتے یا صرف روٹی کے ساتھ پیش کیا جاتا تھا۔ فریج نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ گھوڑا گاڑیوں یا گلیوں میں دکانوں سے خریداری کی جاتی تھی۔ ابتدائی ادوار میں اطالوی کھانوں کے لیے کوئی بھی خاص غذا موجود نہیں ہوتی تھی۔ آلو، ٹماٹر، مکئی، کالی مرچ، چاول، چینی، نارنگی، چکوترا، آڑو یا خوبانی تک دستیاب نہیں تھے۔ دولت مند شہری اپنے کھانے میں درآمد شدہ مسالے استعمال کرتے تھے، نرم تکیوں پر سوتے تھے اور غلام ان کی خدمت کرتے تھے۔ دوسری طرف غریب اور بے گھر لوگوں کو گندے دانے یا گارا کھانا پڑتا تھا، جبکہ عمرہ کے روزمرہ کے کھانوں میں اناج، روٹی، سبزیاں اور زیتون کا تیل شامل تھا۔ گوشت کافی مہنگا ہوا کرتا تھا، لیکن مختلف مذہبی رسومات کے موقع پر گوشت سستے داموں فروخت کیا جاتا تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ روم کے تہذیب و تمدن سے متعلق یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔